प्यारे बच्चों, आपका अपना तालीमी चैनल ग्लोबल सोसाइटी निर्मल में वेलकम किया जाता है। मैं अंसार अहमद साहिल आज पेश करता हूँ जमात दहुम 10th क्लास का सबक तुर्शे असास और नमकियात पार्ट 3। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद और नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। बच्चों, आज हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम पीएच स्केल या पैमाना का कॉन्सेप्ट देखेंगे। किसी महलूल में हाइड्रोजन रवां के इर्तिकाज़ की पैमाइश के लिए एक पैमाना तैयार किया गया है जिसे पीएच पैमाना या स्केल कहते हैं। पी को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे और एच को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। पीएच असल में दो टर्म से बना है, एक पी और दूसरा एच। पी का मतलब जर्मन ज़बान में पोटेंस यानी ताकत के हैं, जबकि एच का मतलब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन रवां है। एक और कॉन्सेप्ट या और एक मफहूम भी देखेंगे हम पीएच का। पीएच वो पैमाना या स्केल है जो बताता है कि किसी भी महलूल में H+ रवां का इर्तिकाज़ या ताकत कितनी है। आरएनएस जो एक साइंटिस्ट गुजरा है उसने पीएच का पस मंज़र में तुर्शा और असास की तारीफ यूँ की है। तुर्शा एसिड वो है जो आबी महलूल में H+ रवां पैदा करता है, जबकि असास या बेस वो है जो आबी महलूल में OH- रवां पैदा करता है। यहाँ पे हम एक मिसाल और एक इक्वेशन देखेंगे जो तुर्शे की नुमाइंदगी करती है। HCl gives rise to H+ aqueous plus Cl- aqueous। दूसरी इक्वेशन देखिए बच्चों, जो असास या बेस की नुमाइंदगी करती है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड gives Na+ aqueous plus OH- aqueous। एक्वेस के माने आबी महलूल है। HCl जो कि एक तुर्शा है वो आबी महलूल में हाइड्रोजन H+ रवां पैदा करता है, जबकि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयंस रवां पैदा करता है। H+ रवां जो H3O+ यानी हाइड्रोजन रवां का मुखफ़फ़ या मुख्तसरन है, जिसको हम H+ आयन या रवां लिखते हैं। H+ आयन या H3O+ रवां का इर्तिकाज़ ज़्यादा होगा तो महलूल की तुर्शी खासियत में इजाफ़ा होगा। दरअसल पीएच नुमाइंदगी करता है H+ रवां या H3O+ रवां के इर्तिकाज़ को या कॉन्सेंट्रेशन को। H3O+ यानी हाइड्रोजन रवां दरअसल पानी और हाइड्रोजन के दरमियान तामुल से बनता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन या H3O+ कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के 3 जौहर और ऑक्सीजन का 1 जौहर होता है। बच्चों, हम बहस करेंगे कि हाइड्रोजन रवां H+ आयन के इर्तिकाज़ को और पीएच के दरमियान क्या रिश्ता है। हमने अभी तक पढ़ा है कि H+ रवां या H3O+ रवां के इर्तिकाज़ में जैसे जैसे इजाफ़ा होगा वैसे वैसे महलूल की तुर्शे खासियत या एसिडिक सॉल्यूशन में भी इजाफ़ा होगा। H+ रवां या H3O+ रवां यानी हाइड्रोनियम रवां के इर्तिकाज़ या कॉन्सेंट्रेशन का पीएच पर क्या असर होता है। क्या H+ रवां के इर्तिकाज़ में इजाफे से पीएच में इजाफा होगा या कमी होगी? तो आइए बच्चों जानते हैं। H+ आयन या H3O+ के इर्तिकाज़ में जैसे जैसे इजाफा या इंक्रीज़ होगा पीएच की कदर में वैसे वैसे कमी या डिक्रीज़ होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि महलूल सॉल्यूशन में H+ रवां या H3O+ रवां के इर्तिकाज़ में इजाफ़ा या इंक्रीज़ से इतना ज़्यादा महलूल
ایسیڈک یا ترشئی ہوتا جائے گا۔ پی ایچ اور H+ رواں کے ارتکاز میں معکوس ریورس رشتہ ہوتا ہے، یعنی ایک شے کی قدر میں اضافہ ہوگا تو دوسری شے کی قدر میں کمی ہوگی۔ طاقتور ترشوں اسٹرانگ ایسڈ کا پی ایچ رینج اسکیل میں 0 تا 3 تک ہوتا ہے، جبکہ کمزور ترشوں ویک ایسڈ کا رینج 4 تا 6 تک ہوتا ہے۔ اسی طرح کمزور اساس یا ویک بیس کا رینج پی ایچ اسکیل میں 8 تا 10 تک ہوتا ہے، جبکہ طاقتور اساس اسٹرانگ بیس کا رینج 11 تا 14 تک ہوتا ہے۔ پی ایچ کا پیمانہ یا اسکیل 0 تا 14 کے درمیان ہوتا ہے۔ پی ایچ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محلول سولوشن کتنا ترشئی یا ایسیڈک ہے یا اساسی بیسک ہے۔ بچوں اسکیل کو دیکھیے، اس کا رینج 0 to 14 کے درمیان ہے۔ پی ایچ کا رینج کیا ہوگا؟ پی ایچ کس رینج میں ہوگا تو محلول ترشئی ہوگا، پی ایچ کس رینج میں ہوگا تو محلول اساسی ہوگا۔ تو بچوں اس کو جاننے کے لیے ہم ڈسکس کریں گے پی ایچ اسکیل۔ پی ایچ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محلول یا سولوشن کتنا ترشئی ہے یا اساسی۔ پی ایچ اسکیل میں عدد 7 تعدیل نیوٹرل کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی بھی محلول کے پی ایچ کی قیمت 7 ہوگی تو وہ تعدیلی ہوگا۔ اگر پی ایچ <7 7 سے کم ہوگا تو وہ محلول ترشئی یا ایسیڈک ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم پی ایچ کی قیمت کو 6 سے 0 اعداد تک جائیں گے تو اتنا زیادہ ایسیڈک یا ترشئی ہوگا۔ اگر پی ایچ کی قیمت >7 یعنی 7 سے زیادہ ہوگی تو وہ محلول اساسی ہوگا۔ اگر ہم پی ایچ کی قیمت 8 سے 14 اعداد تک جائیں گے تو اتنا زیادہ اساسی ہوگا یا طاقتور ہوگا۔ پی ایچ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محلول یا سولوشن کتنا ترشئی ایسیڈک ہے یا اساسی ہے یا تعدیلی نیوٹرل ہے۔ بچوں اب ہم کچھ عام اشیاء کے پی ایچ کے بارے میں جانیں گے۔ اسٹوڈنٹس اس اسکیل کو غور سے دیکھیے۔ بیٹری ایسڈ کا پی ایچ 0 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقتور ترشئی ہے، یعنی یہ طاقتور ترشے کو ظاہر کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنی پی ایچ کی قیمت 7 سے کم ہوگی اتنا زیادہ محلول ترشئی یا ایسیڈک ہوگا۔ لیمن جوس یا ونیگر کا پی ایچ 2 ہوتا ہے، یہاں پر ایسیڈیٹی ترشئی خاصیت گھٹتی جاتی ہے جبکہ پی ایچ کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ انگور کا جوس، سوڈا اور ٹماٹر کا رس کے پی ایچ کی قیمت 2.5 سے لے کر 4 تک ہوتی ہے، یعنی یہاں پر پی ایچ بڑھتا انکریز ہوتا ہے لیکن محلول کی ترشئی خاصیت ایسیڈک پراپرٹی گھٹتی ڈکریز ہوتی جاتی ہے۔ بلیک کافی کی پی ایچ قیمت 5 ہے، دودھ اور یورین کی پی ایچ قیمت 6 ہے۔ 0 سے لے کر 6 تک پی ایچ رکھنے والی اشیاء ترشئی یا ایسیڈک ہوتی ہے۔ تعدیل کا مطلب محلول میں نہ ترشئی خاصیت ہوتی ہے اور نہ اساسی خاصیت۔ اگر پی ایچ کی قدر 7 ہو تب وہ نیوٹرل یا تعدیلی ہوگا۔ مثلا اس فگر میں خالص پانی یا پیور واٹر نیوٹرل ہوگا۔ انسانی خون کا پی ایچ 7.5 ہوتا ہے جس سے اس کے اساسی خاصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ بیکنگ سوڈے کی پی ایچ قیمت 9.5 ہوتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کی پی ایچ قیمت 8 ہوتی ہے، اس کی پی ایچ قیمت کبھی 8 سے زیادہ یا کم ہو سکتی ہے۔ بلیچ اور ڈرین اوپنرز کی پی ایچ کی قیمت 13.5 ہوتی ہے اور لیکوڈ ڈینرز کی قیمت 14 ہوتی ہے۔ سمندری پانی کی پی ایچ کی قیمت 8.5 ہوتی ہے۔ ملک آف میگنیشیا جس کا ضابطہ MgCOH2 ہے، اس کی پی ایچ کی قیمت 10.5 ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کھانے کا سوڈا یا کوکنگ سوڈا کی پی ایچ کی قیمت 8.3 ہوتی ہے، اور کاسٹک سوڈا جسے ہم بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں، جس کا ضابطہ NaOH ہے، اس کے پی ایچ کی قیمت
14 ہوتی ہے۔ بچوں، ہم ہمارے پریویس ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں کہ ترشوں میں H+ یا H3O+ رواں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اساس یا خلی میں OH- رواں پیدا ہوتا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ترشے اور اساس کی طاقت کا انحصار کس پر ہوتا ہے۔ ترشے اور اساس کی طاقت کا انحصار محلول میں H3O+ رواں یا OH- رواں کے ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر ہم مساوی ارتکاز اور مساوی مقدار میں HCl اور ایسیٹک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ترشا اور ایسیٹک ترشا دونوں لیں، تب جس ترشے میں زیادہ H3O+ رواں موجود ہوں گے وہ طاقتور ترشا یا اسٹرانگ ایسڈ کہلائے گا، اور جس ترشے میں H3O+ رواں کم ہوں گے وہ کمزور ترشا ہوگا۔ کیا آپ بتا سکتے یہ H+ رواں یا ایان کیا ہے اور H3O+ ہائیڈرونیم رواں کیا ہے؟ ان دونوں کا تصور یا کانسیپٹ دیکھیں گے جو بہت ہی اہم ہے۔ جب ہم H+ رواں یا ہائیڈروجن ایان کو پانی میں ملاتے ہیں یا ہائیڈروجن پانی H2O سے تعامل کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، تو ہم کو H3O+ یعنی ہائیڈرونیم رواں حاصل ہوتا ہے۔ بچوں، H+ رواں یا ہائیڈروجن ایان کا مطلب کہ ہائیڈروجن میں کوئی الیکٹران نہیں پائے جاتے، صرف مثبت ذرہ پروٹان پایا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن میں ایک پروٹان پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو H+ رواں یا ہائیڈروجن ایان کہا جاتا ہے۔ بچوں، آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا؟ اپنا کامنٹ ضرور دیجئے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ترشی اساس و نمکیات سبق کے آخری ویڈیو یعنی پارٹ 5 میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔